بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان جو ہے پیش خدمت ہے، وہ یہ کہ امام نے فرمایا اللہ کے نزدیک ایک مومن کی ضرورتوں کو پورا کرنا حج سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس ضمن میں ہزاروں واقعات موجود ہیں تاریخ میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک حاجی حج پر جا رہا تھا، تیاری مکمل تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک مستور ہے، اس نے کوڑا کرکٹ سے مری ہوئی بطخ یعنی مردار بطخ اٹھائی، گھر لے گئی۔ تو پھر اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تو نے ایسا کام کیوں کیا ہے کہ تو مسلمان ہے اور مردہ کھا رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج تیسرا دن ہے، میری بیٹیاں جو ہے نا وہ بھوکھی ہیں، میں بیوہ ہوں، تو اس لیے اسلام کا بھی حکم ہے کہ جب آپ کی زندگی کو خطرہ ہو تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں زندگی بچانے کے لیے۔ تو میں نے اس لیے اس پر عمل کیا اور میں یہ کر رہی ہوں، میں مجبور ہوں۔ تو اس نے سارا پیسہ جتنا حج پر لگتا تھا وہ اس کو دے دیا اور حج کینسل کر دیا کہ میں حج پر اس سال نہیں جا سکتا۔ تو ساتھی اس کے چلے گئے، واپس آئے، وہ ساتھیوں کو دوستوں کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھر گیا، تو انہوں نے اس کو بھی مبارکباد دی کہ تجھے بھی مبارک ہو، تو بھی تو ہمارے ساتھ حج پر تھا۔ اس نے کہا بھائی میں تو حج پر نہیں گیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، تو مینا میں ہمارے ساتھ تھا، مکہ میں ہمارے ساتھ تھا، 2 رکعت نماز جب پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ تھا، جمرات کر رہے تھے، شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے تو ہمارے ساتھ تھا، لہٰذا تجھے بھی مبارک ہو۔ تو وہ اس زمانے کے نبی کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ مجھے اس طرح کہتے ہیں، تو اس نے جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں یہ سچ ہے، وہ تو بھی سچا ہے وہ بھی سچا ہے، تو نہیں گیا تو اس نے ایک مومنہ کی ضرورت پوری کی ہے۔ اور وہ سچے یہ ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ تیری شکل کا پیدا کیا جو قیامت تک حج کرتا رہے گا، نیک عمل کرتا رہے گا، حج کرتا رہے گا، اور ثواب تیرے نام اعمال میں جائے گا، تیرے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ لہذا یہ بہت بڑا خود مولا علی نے طواف کرتے ہوئے ایک بندے کو چھوڑ دیا، دیکھا وہ صدائیں دے رہا ہے، مولا نے فرمایا مدینے آ جانا، میں تیری خواہشات پوری کر دوں گا۔ اس کو تمام درہم و دینار دیے۔ اس نے کہا میں نے شادی کرنی ہے، قرض اتارنا ہے، میں نے مکان بنانا ہے، میں کاروبار کروں گا، مجھے 4000 دینار چاہیے۔ تو آپ نے ایک باغ فروخت کیا اور 4000 اس کو دے دیا۔ یعنی ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کیجیے۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم بھی جس عنوان سے کر سکتے ہیں قربا کی مدد کریں، جنت حاصل کریں، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، آپ کو اپنی تکلیفیں بھول جائیں گی جب آپ غربا کی کریں گے، اور اجر و ثواب اتنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس راہ پر چلنے کی توفیق نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔